بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ مریم کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کویسچن ہے وہ ایم سی کیوز ہے درست جواب کی نشاندہی کے لیے۔ تو پہلے ایم سی کیوز کو ہم دیکھتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، یعنی اس کا لقب کیا تھا؟ تو حبشہ کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ نجاشی تھا۔ نمبر 2 پر شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تھی شاہ حبشہ کے دربار میں، یعنی شاہ حبشہ مین نجاشی ہی ہے۔ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ نمبر 4 پر اگر دیکھیں تو سورۃ مریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ تو ٹوٹل 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر سورۃ مریم میں آیا ہے۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس کویسچن ہے کہ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی۔ معجزانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ یہ معجزانہ طریقے سے ان کی تخلیق تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن آتا ہے، مختصر جواب دیجئے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا کویسچن آیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، سورہ مریم کا خلاصہ لکھیے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس کویسچن ہے، سورہ مریم کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ سورہ مریم کے 2 اہم علمی و عملی نکات۔ نمبر 1 پر ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنا طریقہ بھی ہے، اور بحیثیت امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ نمبر 2 پر ہے، ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بیسیکلی ہمیں قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر آپ یہ نوٹس پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ لاسٹ ہوپ اسٹڈی وزٹ کریں۔ وہاں تمام کلاسز کے مکمل نوٹس اور اس کے علاوہ ادر اسٹڈی مٹیریل لائک پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز، آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہیں۔ آپ اپنے مطلوبہ سبجیکٹس کے نوٹس ایزیلی اس ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل لاسٹ ہوپ اسٹڈی کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو بھی لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ کویسچن نمبر 4 ہے، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ ہجرت حبشہ کا سبب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے مظالم تھے۔ آغاز اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اب ظلم و ستم جب حد سے بڑھ رہا تھا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو اس وجہ سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ نمبر 5 پر ہے، سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ جب یہی صحابہ کرام ہجرت کر کے نجاشی کے پاس پہنچے تھے تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کو سن کر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے،
اور نجاشی کا جو پرانا مذہب تھا جس پر وہ عمل پیرا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالور ہی تھا اور انجیل کو پڑھنے والا تھا۔ تو جب اس نے قرآن کریم کو سنا ہے اور انجیل کو سنا ہے تو سن کر کہنے لگا کہ یہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، یعنی دونوں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، الفاظ معنی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الفاظ میننگ کے بغیر ہمارے پاس کوئی ٹرانسلیشن جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ما دمتو، اس کا میننگ ہے جب تک میں رہوں۔ نمبر 2 پر ہے مبارکن، با برکت، یعنی بہت ہی زیادہ برکت والا۔ نمبر 3 پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہے یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پر الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہے اس کا میننگ۔ اور نمبر 6 پر ہے شقیٌ، بدبخت۔ نمبر 7 پر ہے ہمارے پاس جو ورڈ این یتخذ، کہ وہ بنائے۔ یہ ہمارے پاس الفاظ معنی تھے۔ اس کے بعد جو لاسٹ اور امپورٹنٹ کویسچن ہے اس ایکسرسائز میں، وہ ہے کہ دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ اب ہمارے پاس آیات سامنے آ رہی ہیں، سب سے پہلے دیکھیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ اس آیہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک میں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ آیہ مبارکہ دوسری میں دیکھیں، اس میں ہے وَالسَّلَامُ عَلَیَّ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم، جس دن ولدت، میں پیدا ہوا، وَیَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ نمبر 3 پر ہے ذَلِکَ عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قول الحق، یہی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ذَلِکَ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس جو آیہ مبارکہ ہے وہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُم، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ یہ نوٹس PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ لاسٹ ہوپ اسٹڈی وزٹ کریں، وہاں تمام کلاسز کے مکمل نوٹس اور اس کے علاوہ ادر اسٹڈی مٹیریل لائک پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز، آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہیں۔ آپ اپنے مطلوبہ سبجیکٹس کے نوٹس ایزیلی اس ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل لاسٹ ہوپ اسٹڈی کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو بھی لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کے بعد ہم سورہ مریم کا لانگ کویسچن دیکھتے ہیں۔ سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے لانگ کویسچن کے اکارڈنگ۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا، یعنی وجہ تسمیہ بھی اس میں آ گئی ہے۔ اور اس میں سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ جو ہے یہ کیوں ہوئی تھی، اس کی ریزن ہم نے پڑھی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم ستم ہجرت حبشہ کا سبب تھا۔ حبشہ جو ہے بیسیکلی یہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ایک رحم دل انسان تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ اور یہاں پر اس کا اصل نام بھی بتایا گیا اسہمہ، لقب اس کا نجاشی تھا لیکن اصل نیم اس کا اسہمہ ہے۔ امن کی تلاش میں مسلمانوں کی حبشہ آمد۔ مسلمان امن کی تلاش میں چونکہ حبشہ پہنچے تھے، جب یہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ وہ مسلمانوں کے پیچھے ہی افریقہ پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر نجاشی کو کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آ گئے ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ بات سن کر نجاشی نے ان مسلمانوں کو بلایا۔ جب بلایا تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی تھی۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈالتا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ تقریر تھی حضرت جعفر کی، اور اس تقریر کا بہت گہرا اثر ہوا۔ جب نجاشی نے یہ باتیں سنی اور پھر کہا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں، تو دین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا، وہ رونے لگے۔ جب نجاشی نے یہ کلام سنا تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ انجیل وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور جو نجاشی تھا وہ انجیل کا عالم بھی تھا اور انجیل کو ہی فالو کرتا تھا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کی یہ وفد جو ہے ناکام ہو کر واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ نیکسٹ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، قیامت کے دن، مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے، نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے کچھ علمی و عملی نکات جو ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں بیسیکلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے یہ معجزانہ طور پر ہوئی تھی، تو اس لیے جو
ان کے فالوور تھے اس قوم کے لوگ، وہ انہیں اللہ کہتے تھے یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔